بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خطیب اعظم فیصل آباد ہم کی آنے سے قبل ذرا جدائی کا ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، شجاعت حضرت علی مرتضیٰ، سیاست حضرت امیر معاویہ، حضرت عثمان شاہ صدیقہ، آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاری عبدالرزاق ثانی صاحب۔ جزاک اللہ حیاک اللہ کرمک اللہ اللہ یحفظک ایاکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد لله وحده اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الانبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ بیس بند کرو، بیس بند کر دو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فضلا۔ أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وقام بي وطوبى 7 مرات لمن لم يرني وقام بي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني۔ بندہ مکین مدینے کو دور ہو گئے دل مومنہ کا دور نہیں ہو سکتا۔ جو لفظ حضور کرنا دل اللہ کہتا ہے اننا شعور نہیں ہو سکتا۔ جو حب صحابہ کا دل اندر، جو حب صحابہ کا دل اندر تب عبادت سرور نہیں ہو سکتا۔ داخل جڑے صحابہ دلوں کرنے کبھی چہرے کو نور نہیں ہو سکتا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالی کی پاک کو استخاصے کے شمار لا تعداد انگلت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دادی بجماع مقدسہ متخرہ موجمہ وقت خاصر جی بکار سامین حضرات دوستوں بزرگوں بھائیوں قابل قدر واجب احترام موجودات مقربات ماں بہنوں بیٹیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شان عظیم رب العالمین نے 14 سالانہ عظمت صحابہ غیر بیت کانفرنس سے مرشد کو جو شہادت نصیب فرمائی دعا گو ہے اللہ میری حاضری خصوص و حقابی تشریف حاضری قبول فرمائے بالخصوص فضیلت الشیخ بری کامل وکیل صحابہ غیر بیت حضرت مولانا قاری محمد افضل حافظ صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی مطال اللہ بطول حیاتی اور اولاد دیگر جماعت رفقا معاونین اور ملتظمین ذمہ داران جنہوں نے بڑی محنت بڑی کوشش خواہش کے نام اس خوبصورت کانفرنس پروگرام کا انعقاد اعتماد انتظام فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ پر دعا ہے اللہ سے بنا دی محنت محبت پیار اس کوشش اور دعوت اس نیکی اللہ قبول فرمائے دنیا آخرت دین و عزت اور کامیابی کا باعث بنائے سب کے ہدو آمین ذی بقات سمیع حضرات میرے دل میں محترم شیخ مرتضیٰ غازی صاحب اور شیخ قاری محمد افضل حافظی صاحب حفظہم اللہ تبارک و تعالی جو میرے دل میں موجود رہا وہ ہے عقائد صحابہ ہم انشاءاللہ الرحمن آخر موجود تحت کم گزار ساتھ کسا احباب کی خدمت و نفس گزار کریں گا دعا کیجئے اللہ شرف صبر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں بیان کا اسی سماعت فرماؤ اللہ سبحانہ و تعالی میرے سمیت تمام احبابوں پوری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام جیسا عقیدہ اللہ اولا جیسا میرے والوں کی ایمان نصیب فرمائے خالق کی کائنات نے مال کی کائنات نے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنیا اعلان کو بولو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اپنا عقیدہ صحابہ جیسا بناؤ اپنا ایمان صحابہ جیسا بناؤ اگر تمہارا عقیدہ تمہارا ایمان محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ جیسا بن جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عقیدہ قبول فرمائے گا حضرات میں بات عدل اعلان کرنا چاہنا حضرات علا وجہ نصیرت بات کرنا چاہنا زبان کے دوہرے بات کرنا چاہنا اور جو کیجئے اللہ جس سے بھی کسے جب تک عقیدہ ابو بکر جیسا نہیں ہوئے گا عمر فاروق جیسا نہیں ہوئے گا عثمان سندھ جیسا نہیں ہوئے گا جب تک عقیدہ سیدنا علی کے مرتضیٰ جیسا نہیں ہوئے گا جب تک عقیدہ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام جیسا صحابیات جیسا نہیں ہوئے گا تب تک کوئی عقیدہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا حضرات محترم سوال پیدا ہوتا ہے صحابہ کا عقیدہ کیوں معتبر ہے صحابہ کا عقیدہ کیوں اعلیٰ صحابہ کا عقیدہ کیوں معتبر صحابہ کا ایمان کس واسطے میرے تمہارے واقعی آئیڈیا اور نمونہ ہے سنیے بڑی محبت کی بات کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات خود صحابہ کا عقیدہ درست فرمایا پھر آ کر خود صحابہ کی تربیت کی ہے صحابہ کا بھائی صحابہ کا ایمان صحابہ کی سوچ اور صحابہ کی محبت وہ تو فرمانا حضرات سیدنا میں تربیت پر حدیث طیبہ قدر کرنا چاہنا صحابہ کا عقیدہ کیوں معتبر ہے صحابہ کا عقیدہ کیوں اعلیٰ صحابہ کا عقیدہ کیوں آئیڈیل صحابہ کا عقیدہ کس واسطے نمونہ اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی عقیدے کی تربیت اسلام میرے محبوب پیغمبر نے فرمائیے کس اندازنا اور بات یاد نہ سننا صحیح جانے کے مجھے حدیث طیبہ سیدنا پیار عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما العوضہ حدیث طیبہ بیان کر دے اور توجہ چاہوں گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دیجیے بولو بولو ہمت کرو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک سواری کو تشریف فرما میرے آقا نے پیچھے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وارضاہ اللہ کا پیغمبر نے میرے پاک پیغمبر نے کیسے دل سازی کیا، آقا نے کیسا عقیدہ بنایا، آقا نے کیسا ایمان بنایا، اور وہ پیغمبر سنیے حبیب کبریا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پیارے صحابی عبداللہ معلوم سنیے معلوم لو ان اللہ نبی جمع تعالی ایدکم بشیء لم تضرك بشيء إلا قد كتب الله لك حديث الفضل إمام الأنبياء علیہ السلام فرماتے وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله بات مختصر کر اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے عبداللہ اپنا عقیدہ بنا لے، اپنا ایمان مضبوط کر لے، توجہ دل ہوگا۔ اور میں بات کہنا چاہنا اللہ بھی اس کی قسم ہے حضرات، میں بات اس حدیث سے نعمت طور پہ کرنا چاہنا آج بھی اہل حدیث کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو محمد کریم کا عقیدہ، آج اہل حدیث کا وہی عقیدہ جو اللہ کی رحمت نام نبی کے صحابہ کا عقیدہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے عبداللہ اپنا عقیدہ بنا لے، اپنا ایمان مضبوط کر لے، پوری کائنات جمع ہو جائے، پوری کائنات تفاقل اتحاد ہو جائے، پوری کائنات کمپرومائز ہو جائے اور پوری کائنات اکٹھی ہو جائے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ساری دنیا مل کے میرا نقصان کرنا چاہے، تو تنگی دینا چاہے، پریشان کرنا چاہے، دکھ دینا چاہے، میرے پاس پیغمبر علیہ السلام کا مذہب اللہ ساری دنیا مل جائے، اگر اللہ منظور تیرا بال میں تو میرا کر سکتا بولو صحابہ کا عقیدہ میرا علیہ السلام فرماتے ہیں ساری دنیا جمع ہو جائے، تیرا بال بھی تیرا نہیں کر سکتا، تیرا نقصان نہیں دے سکتا، تیرے پریشان نہیں کر سکتا۔ اللہ 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 رب العالمین سنیے جو عقیدہ نے لا کر سمجھایا وہی عقیدہ جناب عبداللہ بن عباس کا اور وہی عقیدہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سنی سے بخاری میں سے کہ اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی آقا دا حضرات میں آقا نے دوسرے خریدے امیر المومنین سیدنا پیار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سنیے عباد اللہ کا طلاق کا بیان کر دیا، حضرت سعود سامنے آئے، حضرت سعود السلام کی تدراج کہنے لگے انی اعلم انک حجر انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیارے صحابی پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمان لگے حجر اسود میں جان نہ کوئی اسود کو سے آنا میرا شان بڑا کرا مقام کو سے آنا حجر اسود میں جان نہ کوئی بڑا قیمتی پتھر لے کو سن لے اللہ نے عمر فرمان لگے نہ بسر ولا تو حجر اسود نہ کو نقصان ہماری کے نہ کو نفع ہماری کے عمر بن خطاب کا عقیدہ سنیے حجر اسود نہ کوئی نفع دے سکنا، نہ نقصان دے سکنا، نہ کچھ بگاڑ سکنا، نہ میرا فائدہ کر سکنا ہے ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک پیارے فروغیاں کو فرماتے حجر اسود اس واسطے کے استعلام کرنا، اس واسطے کے اسے دینا، اس واسطے کے کرنا، اس واسطے کے چننا کرنا کہنے لگے حجر اسود سن لے اگر میرے محمد کریم نے تیرے دوست نہ دیتے ہوئے عمر کبھی بھی تیرے کریم نہ دینا اور عمر کرنا چاہیے عمر کا عقیدہ ہے حضرت پر نفع نقصان نہ مانگے اللہ کی عزت میں دعا نہ کہنے کا نہ لوگوں
ایمان اپنا بھی کر لو. اگر حضر اسود نفع نقصان دا مالک نہیں, اللہ دی قسم ایرانی کھول دے بھی نفع نقصان دے مالک. ایرانی چھوڑے ایک قبرہ دیا ٹیڑیاں, ایک قبرہ دے پتھر, ایک قبرہ دے گلاب, ایک قبرہ دیا چدرہ, ایک قبرہ دے گنبر, اللہ بھی سلی قسمے اگر نفع نقصان دا مالک حجر اسود نہیں, یہ ساریاں ادرا دے ٹیڑیاں تے قبرہ تے پتھر بھی نفع نقصان دے دولا مالک. الحمدللہ الحمدللہ میرا وہی عقیدہ جو میرے محمد کریم نے سمجھایا, میرا وہی عقیدہ جو میرے عمر خطاب کا عقیدہ. یہ سمجھ آئی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتفاق ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا, اتفاق ایسا ہو گیا, سورج میں گرہن لگ گیا, صحابہ نے لینے مسلمان ہوئے گلا کرتے ہوئے کہ دیکھو جی نبی پاک کے بیٹے کی وفات کی وجہ تو آج سورج میں گرہن لگے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری عقیدی تشریف فرمائی. میرا کفر اسلام رسول اللہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكشفان لموت احد ولا بحیاته. دوسری حدیث الفاضل ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكشفان لموت احد ولا بحیاته. اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے والے رسول یہ آسمان میں چاند سورج یہ اللہ کی دو نشانی کو دنیا دو نشانی والے دریاکان السلام فرمانے والے انہاں دے گھر لگن دینا نہ کسی جبری کا کام لگے نہ کسی ریماؤ کا کام لگے. اور دوستو دیکھیے ہوئے گا چاند میں گرہ لگ جائے, سورج میں گرہ لگ جائے, بڑی بڑا پریشانیاں, بڑی گلا, لوگ بڑے بڑے پروپیگنڈے اور بڑا بڑا عقیدہ بنیا. اور جس عورت کو حمل کوئی عورت بچہ جننے والی وہ نکلنا نہیں دے گا, بچہ ٹیڑھا ہو جائے گا, بچہ بیمار ہوئے گا, بچہ باہر ہوئے گا. ہاں جی جانور اگر وہ بچی بچہ دینے والا ہے وہ بیٹھا نہیں دینا. اس طرح کی حرکت حالات پتہ کرنا چاہنا. میرے محبوب پیغمبر نے صحابہ کا عقیدہ بنایا, صحابہ کی سوچ بنائی ہے, صحابہ کا ایمان بنایا. لوگوں سمجھو آسمان کے کانوں سورج کے گلے ملا کسی کی زندگی کا بھی تعلق کوئی نہیں اور کسی کی موت کا بھی تعلق کوئی نہیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ماشاءاللہ خطیب پاکستان غنی کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب حفظہ اللہ وعلا تشریف لے آئے. میں اپنی بات کو کرو کرا حضرات سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کا عقیدہ بنایا. سن لو صحابہ کا عقیدہ بہت بڑا, صحابہ کا ایمان بہت بڑا. کیوں کہ انہاں دی تربیت اور عقیدہ دی اصلاح محبوب پیغمبر نے فرمائی. نہیں سمجھا یہ قول بھی سنیے صحیح بخاری میں سنا کہ اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا دی سیدنا پیار معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرمانے لوگوں صلی اللہ علیہ وسلم العظیم فقال يا معاذ الرجل حق الله على عباده وما حق الله على الله. قلت الله على ورسوله قال حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق الله على الله الله يعبد من لا يشرك به شيئا. الله پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہے سواری کا تشریف فرمانے پیارے معاذ بن جبل کا ذرا پیچھے بیٹھے. اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے معاذ ہی یا رسول اللہ اکفر بحل قدری ما حق اللہ علی عباده. اے پیارے معاذ کیا جاننا ہے اللہ ذات دنیا کی بندہ ہے بابا حق العباد اللہ اور بندہ ذات اللہ کی بندہ ہے. حضرت پیارے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آقا سونیا اللہ دے کو جان دینے اللہ کا رسول کو موجود دینے اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الله على عباده حق الله على عباده حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به اکفر بالعباد اللہ دا حق بندیاں تے بندہ ہے توجہ اللہ دا حق میرے تیرے تے بندہ ہے اللہ دا حق بندے تے بندہ ہے اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ بندے اللہ کی عبادت کرو اللہ کی پوجا کرو اللہ کی بندگی کرو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ دا حق ہے اللہ کی بندگی دے کسی شریک ٹھہرانا بولو کسی کو شریک ٹھہرانا الحمدللہ میرے نبی نے صحابہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی بھی شریک نہیں وہ بدری عبادت ہو گئے حضرات وہ لسانی عبادت ہو گئے رومانی عبادت ہو گئے قلبی عبادت ہو گئے صحابہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے اندر اور وہ شریک نہیں الحمدللہ میں حدیث سے لوگوں کو بات کرنا چاہتا آج یہ حدیث کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جا سکتا حضرات کرو ساری عبادتوں میں لائقی کو ساتھ ساری عبادتوں میں لائقی کو ساتھ جس نے بنائی ہوئی ساری کائنات انہیں کبھی موت اور سزا میں حیات انہیں کبھی موت سے ہمارا عقیدہ ہے ساری عبادتوں میں لائقی کو ساتھ جس نے بنائی ہوئی ساری کائنات انہیں کبھی موت اور سزا میں حیات ہر ایک عقیدے اللہ بھی ابویا اللہ بھی بندان کر غور والا آپ کو جھوٹ کے بیان کر جن کے پیدا کی دوری شان بیان کر کبھی بولے بھی کوئی بھی بولے کبھی رب کا رسول قادر کبیر اور یاد کر دے کبھی تیرے تیرے خوراک پیدا کی دیا اور 10 اور تیرے لوگوں کبھی کیا بڑی 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 کرے تیرے کثیر رب کا رسول قادر کبیر اور دیشیوں کو سیدھا نسی کلایا کی اور بڑی بڑی تیرے کلایا کی کار کا پیار دے سینے نال لایا سی سوئی تیرے پانی دی دی کبیر رب کا رسول قادر کبیر اور دن رات تیرے بنایا ہے پیارا دھیرے کرے کام رات سوئے تو بچاریا دھیرے دن اللہ کا شکر بنایا بڑا تو ملائی جدور نصیب رب کا رسول قادر کبیر سنو سے آباد عقیدہ اللہ کے حکم میں کسی کو کلام نہیں اللہ کے حکم میں کسی کو کلام نہیں وہ خدا مبارک کا کسی کا بھی کام نہیں بنا اولیاء انبیاء کا مقام نہیں چھوٹا بڑا اولیاء مبارک کا فقیر رب کا رسول قادر کبیر اور داسینا پیرا بینو نہ پاکی پوچھاون اور دلے آپ دوبرے نہ پارکی لگاونا اور پتا پارکی لگا جو دوسر کو لگاونا انہیں کی ہٹا دے آپ نے شریر رب کا رسول قادر کبیر عقیدہ صحابہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریف فرمانے کرو سیدنا حضرات پیارے علی جنور رضی اللہ عنہ وارضا سی جانے رضی اللہ موجود ہے امام پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت اقدس رہا ہوئے میرا دوستوں بہت پریشانوں سنو اور مشکل کے ساتھ کہنے والے وہ یاری مدد والے لانے والے وہ یا بہت سوچے تھے ڈالے لانے والے سن لو میرے علی کا اللہ کا سنو بڑا پریشان ہو علی کی پریشانی میں سنیا میں فلاں کا بھی کہنا دے رہے فلاں کے پیسے دے رہے فلاں کا کہنا دے رہے کرنا ڈالنے والے بہت پریشان کے ہاتھوں سنیا بڑا پریشان ہو اور وہ سنو اللہ کی اپنا کے کہنا
مشکل کسا ہوئے اور پریشان ہونا دونوں نے پریشانی کو آنی ترمذی کی چھئی حدیث سے پاک ہے الحمدللہ میرا وہی عقیدہ جو میرے پیارے علی کا عقیدہ ہے رضی اللہ عنہ آنکھوں سے بڑا پریشان فلاں بھی کوئی کر گئے فلاں بھی مطالبہ کر گئے فلاں نے پیسے دے فلاں بھی رقم دے اللہ نے میرا کر لے بھی آخیا علی تو عام مشکل کچھ آئے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا علی تو عام مشکل آگے کرنا ہے میرے یاد آئے بابا سمسام رحمت اللہ اللہ جی سے مرضی کلندر لیبیوں بھی قدر دے کون رحمت نادر فرما ایک بڑا پیارا گزرا بولے کو سننے بے وقوفہ قوم سنائی جہنم تیری آئے رب بنا کیڑا کرے مشکل کو سائیہ تیری آئے جنہیں تو مشکل کو ساتھ ہے وہ بھی آپ مشکل بھی کبلا وہ دیا نورا کے تیاں بھی کر وہ بڑا دے گھیری آئے حضرات بابا سمسان دل پیاری گل کر رہا ہے نہیں ہے کھانے ہٹاؤں خسندہ آنکھ میں ٹکے خیر لو رنگ رنگ گنڈی باندھے دوسرے سدائیاں تیری آئے اگر وہ راتیاں میں سنیے میرا یہ دعویٰ میرا ایمان ہے ابھی سے لے میرے کو میں گل کرنا چاہیے اللہ کی قسم ہے آج میں ہم حدیث سمجھ عقیدہ نبی صحابہ عقیدہ جو علی کا عقیدہ امام انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے قصور ہے فلا فلانا کر دے لئے بہت پریشان کر دے لئے قریبوں پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرما دے لئے اے دعا جانے کا کسرت ہم دعا کریا کر اللہم اکفر بحلالی کا ہم حرامی کا دعوت بفضل کا انہوں سوا کری یہ دعا کسرت ہم کریا کر ہر ناظر کریا کر شبہ ہوت کریا کر پہلے لحار کریا کر شبہ شان کریا کر میرے بات پیغمبر علیہ السلام اے دعا کریا کر اللہ نے ہمیں کریا کر اللہ نے اسماعیل کریا کر اللہ نے پکاریا کر اللہ کو مدد سوال کریا کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کو دعا کریا کر اللہ کے قبضے کا بندوبست فرمائے گا سنیے میرے پیارے علی کہنے لگے لوگوں نبی نے دعا یاد کر لیا نبی نے فرمان یاد کر لیا اور مرسانہ بار بار کے سر کریا کر لیا اللہم اکفر بحلالی کا الحرامی کا دعوت بفضل کا انہوں سوا اللہ ہماری طرح کو دعا کرنا اللہ حلال رزق کو برکت فرما دے اللہ ہم کو بچانا دے ابھی بھی یہ دعاؤں کو نتیجہ اور ایک ہمیں نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی بھی درد کو بندوبست فرما دیتا ہے ابھی کرنا چاہنا میں علی کا مشکل کے ساتھ کون بولا کون ہے میرے علی کا مشکل کے سامنے اللہ آج بھی اہل حدیث سے مشکل کے سامنے میرا کلہ اللہ میرا وہی عقیدہ جو میرے علی کا عقیدہ صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت علی بن القبا رضی اللہ عنہ وارضا حضرات آپ نے وہ ساتھی میں بھیجا ابو الحجاج الاسدی ہو فرمان لگے کیا کرے گا میں تو اس میں شکرانہ کرنا چاہنا میں تو وہ تعلق دینا چاہنا میں تو وہ سوچ دینا چاہنا میں اس کو پروگرام کرنا پہنا چاہنا جو تعلق میرے محمد کریم مینو آنا چھوڑا تھی جو مشن مینو ملیا جو پلان مینو ملیا جو پروگرام مینو ملیا آج وہی پروگرام میں مینو دینا چاہنا علی جی کیا پلان ہے کیا پروگرام ہے کی ٹارگٹ ہے علی فرمان لگے جا اگر کوئی تصویر آئے مٹا دینا اگر قبر اچھی نظر آئے انہوں گرا کے برابر کر دینا میرے پیار علی کا عقیدہ ہے پکی قبر جائے گے بولو بولو پکی قبر جائے گے اونچی قبر جائے گے الحمدللہ جو عقیدہ میرے علی کا وہی عقیدہ میرے اہل حدیث کا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر ویعمر علیہ ویقعد علیہ پیارے انس بن مالک کا فرمانے اگر سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فرمایا قبر پختہ بھی نہ کیتا جائے قبر پکیاں نہ کیتا جائے اے آخر میرا فرمایا قبر پر گنبد نہ پایا جائے نبی نے وہ فرمایا قبر کی مجاوری بھی نہ کیتی جائے جاؤ محبوب پیغمبر دا آخری صحابی 110 ہجری میں مرفوع ہے ابو بکر عامر بن
الباصلہ بن عبداللہ لیسی حضرات 107 سال عمر گزاری ہے میرے محبوب پیغمبر نے 100 سال دنیا کو گیا ہے اللہ نے صدی قسم ہے کوئی نبی نہ صحابی پٹی کبر بھی بنوانے والا کوئی نبی نہ صحابی ناموں نظر نہیں آئے گا کوئی نبی نہ صحابی گنبد بنانے والا نظر نہیں آئے گا کوئی نبی نہ صحابی انہیں لیلا بھی پوجا کرنے والا نہیں نظر آئے گا کوئی نبی نہ صحابی انہیں کتے چھٹا بھی پوجا کرنے والا نظر نہیں آئے گا کوئی نبی نہ صحابی انہیں کریا کے چھڑیا بھی پوجا کرنے والا نہیں آئے گا صحابہ بھی ایمان والے صحابہ کا عقیدہ مضبوط ہے الحمدللہ میرا وہی عقیدہ جو میرے محبوب پیغمبر نے صحابہ کا عقیدہ اور ہمارے پہ کہیں آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ایمان والو اپنا عقیدہ شہادت سے بناؤ پھر عقیدہ قبول ہے پھر ایمان قبول ہے پھر محبت قبول ہے اگر شہادت سے عقیدہ نہیں کوئی عمل کوئی نیکی اللہ نے قبول نہیں کرنی الحمدللہ میں دعویٰ کیتا ہے اہل حدیث عقیدہ شہادت جیسا ہے باقی جو معاملات میں گناہگار ہارے سارے کنے گناہ ہارے ساتھ کے اندر الحمدللہ میرے دماغ عقیدے کے اندر خرابی نہیں ہو سکتی دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنی شان والی دے گے موت اللہ کی ایمان اور نصیب فرمائے صحابہ جیسے شوق ایمان محبت عقیدہ اللہ نصیب فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین